بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شبہ رحمتیں اور برکتیں آپ سب کا مقدر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی دلی خواہشیں جلد از جلد پوری فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد ان مخصوص کلمات کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے جسم سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بھی مرض قریب نہیں آئے گا، خواہ وہ کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور لا علاج بیماری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ ان مختصر کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس کی رحمت سے انسان مکمل طور پر تندرست ہو جاتا ہے اور موت تک بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ ان کلمات کو عصر کی نماز کے فوراً بعد 3 بار دل سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے سخت بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے سادہ کلمات اور اتنی زیادہ طاقت کیسے۔ یہ کلمات نہ صرف جسمانی بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں بلکہ دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتے ہیں، اور انہیں پڑھنے والا اللہ کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے، حتیٰ کہ برسوں پرانی بیماری بھی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی نہایت سادگی میں گزاری۔ آپ کی خوراک انتہائی سادہ تھی، اور آپ کے اخلاق و کردار کا انداز آپ کے لباس اور گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ حکمران تھے مگر عاجزی اور انکساری آپ کا زیور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی صبح شام گوشت اور روٹی کا کھانا ایک ساتھ موجود نہ ہوتا۔ آپ کی ذات سے برکت لینا شفا کا باعث ہے، اور جو دل آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 3 راتیں لگاتار گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ یہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ نبی کریم کے صدقے ہمیں رزق ملتا ہے۔ انہوں نے سادہ خوراک پر قناعت کی، کبھی شکوہ نہ کیا، اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال رکھا۔ آپ کی سیرت میں یہ صبر، قناعت، برداشت اور عاجزی کا سمندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ملتا امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر یا حاجت مند کو خالی نہ لٹاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سے جب بھی کسی نے مانگا آپ نے کبھی انکار نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ سخت دل بھی نرم ہو جاتے اور دشمن بھی دیوانے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا چہرہ، نرم لہجہ، محبت سے بھرے انداز ہر بات کو دل میں اتار دیتا۔ آپ کی سیرت ہمیں خود غرضی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ذرا سی بات پر لڑتے ہیں، تھوڑے مال پر فخر کرتے ہیں، اور نعمتیں کم ہو تو شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کھجور کی چٹائی پر گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے حجرے میں آئے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر دیکھے تو رو پڑے اور کہا کیسر و کسرہ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ اس چٹائی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ سبق ہمیں عاجزی، شکر گزاری اور محبت بانٹنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدلہ نہ لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی فکر کی ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کی تصویر ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟
ہم نے سکون کو داؤ پر لگا دیا ہے، ہم نے دکھلاوے کو اپنا لیا ہے، ہم اپنی سادہ سی زندگی کو بھول چکے ہیں اور بناوٹی زندگی میں رہنا شروع کر دیا ہے، جو کہ سراسر ہمارے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو اپنے لیے بہترین گائیڈر بنائیں۔ ان کلمات میں ناظرین اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو شخص لا علاج بیماری سے پریشان ہیں وہ ان کلمات کو اپنائے، انشاءاللہ شفا ملے گی، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ انہیں عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اسے پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، اور تسبیح کے آخری دانے پر محمد الرسول اللہ کے ساتھ اول و آخر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری کریں اور آخری دانے پر محمد رسول اللہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل ہر بیماری سے آپ کو شفا دے گا، رزق میں وسعت ہوگی، گھر میں خوشحالی ہوگی، اور میاں بیوی میں محبت اور اولاد فرما بردار ہوگی، اور آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، قرضوں سے نجات دلائے، اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی سا پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔